ابھی مائک ان کا بند ہے میرے خیال سے، ابھی کنیکشن ہو رہا ہے شاید. جی چلیں بہرحال آصف بھائی اگر شامل ہو گیا تو اپنا مائک پلیز آن کر. ٹھیک جی اب آن ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ آصف صاحب شامل ہو گئے ہیں. اب ہم باقاعدہ اپنے ہفتہ وار درس کا آغاز کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے ہفتہ وار درس کا آغاز کرتے ہیں. درس کا موضوع تو سورہ روم کا 5واں رکوع تھا، لیکن شاید آصف صاحب نہیں کوئی اطلاع نہیں. جو بات ہوئی ہے کہ وہ جس طرح مناسب سمجھیں اس طریقے سے آج کا درس جو ہے وہ آگے بڑھائیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے امید ہے کہ آپ کو آواز جو ہے وہ آ رہی ہوگی میری. اگر ویڈیو پہ آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی ویڈیو پہ آ جائیں. نہیں ویڈیو میں نہیں آن کر سکتا ہوں کیونکہ وہ گھر میں والوں کے ساتھ موومنٹ ہے تو اس اور آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. اچھا ایسا ہے کہ میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی 2-3 آیات ہیں، ان کی روشنی میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ کے لیے مفید ہو، اور خود میری آخرت کے لیے بھی وہ جو ہے نا وہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا سبب بنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو، میں فارمل اس چیز کو شروع کرتا ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ آواز آ رہی ہے. اوکے رائٹ. سو اگر if something goes wrong hands up please، آپ وہ کر سکتے تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کو انسانوں کی دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب شیطان کے بہکاوے میں آ کے ان کو زمین پر اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نحبت منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگر آپ صرف اس آیت پر ہی کنسنٹریٹ کریں تو قرآن ایک دوسرے پرسپیکٹو سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یاد رکھیں کہ قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو آپ نیکڈ آئی سے دیکھیں یا مائکروسکوپ سے دیکھیں. اگر نیکڈ آئی سے آپ چیز تو دیکھیں تو پسو کتنا آپ کو چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ مائکروسکوپ سے دیکھیں تو اس وقت آپ کو وہ بہت بڑا نظر آتا ہے. رائٹ. مومن کا جو ہے نا وہ تدبر بذات خود وہ مائکروسکوپک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچے گی، اور جو اس ہدایت پر عمل کرے گا اس سے کوئی غم اور خوف نہ ہوگا. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس زندگی کے بعد، بلکہ اس زندگی سے پہلے بھی، یعنی اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. اور سپرد اس کا کرنا کیا ہو، آپ جانتے ہیں جو محمد علی جو ہے وہ جو باکسر تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح دین کی حلاوت یعنی دین کی حقیقت مٹھاس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس نے بڑے تاریخی الفاظ کہے تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ سبمیشن ٹو دا آلمائٹی ٹو دا انٹائرٹی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے. یعنی وہ لوگ جو اپنی طرف سے بھی زندگی معاشرے کے مطابق گزارتے رہیں اور کچھ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے رہیں، ان کو سکون نہیں ملتا ہے. سکون ان کو ملے گا جو مکمل طور پر اپنے آپ کو
اپنے رب کے سپرد کر دیں گے۔ جو آج کے آیات ہیں ان کے تعلق سے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اس کے بعد تھوڑی ساری بریف ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی بات جو ہے وہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ 121ویں آیت ہے سورہ البقرہ کی، اس میں فرمایا کہ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ ہم نے الذین ہم نے جن کو عطا کی نشانیاں سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو ہے وہ یہ جو احکامات ہیں وہ ہیں یتلونہ حق تلاوہ، ان میں سے کچھ لوگ جو ہے اس کا حق تلاوت جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو ان کا انکار کرتا ہے فاولئک هم الخاسرون، وہ مکمل گھاٹے میں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات اتاری ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ذرا غور کریں آپ، یتلونہ حق تلاوہ، یعنی وہ صرف نہیں کہ تلاوت کرتے ہیں بلکہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر صورت میں جو بھی زبان بولنے والے ہوں، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو بالکل ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں جیسے یہ قرآن اترا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے، قرآن کو عموماً پڑھنا، بلکہ جب کبھی وقت ہو تو سب سے بہترین جو وقت کا مصرف ہے وہ قرآن پڑھنا، alright؟ ہم قرآن کو پڑھیں۔ اچھا، اس کے بعد اس کا حق کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے امت مسلمہ میں لوگ قرآن کی کچھ مخصوص آیات کو کچھ مخصوص مشکلات کے حل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے تو وہ سورہ کاف کی کچھ آیاتیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کو دل کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایک قرآن اس لیے نہیں اترا، قرآن کی برکات یہ نہیں ہے، قرآن کی برکات اس کے نفاذ میں، رائٹ۔ قرآن جو ہے وہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْحَقَّ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس کتاب کے اتارنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے تمام مسائل اس کتاب کی روشنی میں حل کیے جائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ الٹیمیٹ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اگر ہم اس پر چلیں گے تو ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں چلیں گے، صرف ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اس کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ہم شاید لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ہمارا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اور مومن جو ہے وہ کبھی بھی ایسی اداکاریاں نہیں کرتی ہے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، یا لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں، یا لوگ اس کو پڑھا لکھا سمجھیں، لوگ اس کو باعزت سمجھیں، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا رب اس کو اپنا بندہ سمجھے، اپنا بندہ بنا لے، ٹھیک ہے، اور اس کی بات چیت کو اللہ سنے، اور جو کچھ وہ التجائیں کریں اللہ اسے قبول کرے۔ یہ وہ فرق ہے، alright؟ کیونکہ اللہ نے اس کتاب کے متعلق قسم کھائی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، قسم کھا کے اللہ اس زمین اور آسمان کی کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں کوئی ایسی ویسی نہیں ہے کہ جیسے ہم مذاق میں لے لیں، بلکہ یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو قول فیصل ہے، انسانی زندگیوں کی جو اس کا رائے راست پہ آنا اور آخرت میں ان کا انجام اچھا ہونا جو ہے انہی باتوں پر مشتمل ہے جو اس میں وارد فرما رہی ہے، اور مومن اس کے علاوہ کہیں اور نہیں دیکھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی مثال ایک کھونٹے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح، اور وہ کبھی بھی اس گھوڑے کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جتنی لمبی رسی اس سے باہر نہیں نکلتا، اگر وہ باہر نکل جائے تو جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹرانسگریشن، اور یہ ظلم جو ہے یہ اپنی اس حد سے بڑھنا ہے جو کہ اللہ اور اس کا رسول مقرر کر دیتا۔
اس کے تعلق سے ایک آیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سورہ الاحزاب کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یہ بہت ہی کمپریہنسو آیت ہے، ذرا اس پر سب غور کریں۔ اللہ یہاں اعلان فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان کی زندگی کے جس معاملے کے متعلق میں یا آپ فیصلہ فرما دیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے، کسی ایمان لانے والے مرد اور عورت کو جائز نہیں ہے کہ اس معاملے میں کوئی اپنا فیصلہ لگائے، کوئی اپنا فیصلہ کرے یا کوئی معاشرے کے فیصلے کو قبول کرے، بلکہ وہ صرف وہی کچھ کرے گا جو کچھ اس کے لیے تجویز کیا جا رہا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس میں کوئی فلاح نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے سامنے آپ کو نمونے کے لیے کے طور پر پیش کیا۔ اگر آپ اس نمونے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور آپ کے اعمال ہیں، پھر تو وہ قبول کیے جائیں گے۔ لیکن اگر راہ چلتے لوگوں نے یا کسی اور آدمی نے جو کہ معاشرے میں جس کا کوئی کسی وجہ سے مقام ہے، نظریاتی طور پر، روحانی طور پر، یا معاشرتی طور پر، یا سیاسی طور پر، وہ آپ کو ایک بات کہتا ہے، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے برعکس ہے تو اس پر ہم سرے سے یقین نہیں کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو حکم تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کی جو ہے وہ روگردانی اس سے نہ کرو۔ اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو سنی انسنی نہ کر دو، یعنی ایسے نہ کہو کہ ہاں ہمیں پتہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اوکے، اور پھر تیسری چیز جو کہی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں کہ اس کو سنی انسنی کرتے ہیں، وہی انسان جس کو کامل مخلوق کہا گیا، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک وہ بدترین جانوروں سے بھی برا۔ یعنی جس شخص کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو کہ ایک طرف قول رسول ہو اور دوسری طرف کسی انسان کا قول ہو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے روگردانی کر کے اس قول کو قبول کر لے۔ ایک تو یہ چیز ہے جس کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں۔ اقبال بھائی آپ مجھے بتا دیں کہ میرے لیے کتنا وقت ہوگا، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں آپ کا زیادہ وقت لے لوں۔ جی آپ کے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ ہے انشاءاللہ۔ اوکے، فائن، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، اب اس کے بعد جو آگے آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا تم میری نعمتوں کا ادراک تو کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، تمام اقوام عالم جو تھی اس پر فضیلت دی تھی۔ اس تعلق سے آپ غور کریں، میں بریف ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی شروع سے چونکہ یہ مادہ پرست تھے، میٹریلسٹ تھے، تو یہ دنیا کی جتنی بھی خوشحال ریاستیں ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ جا کے بستے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس خوشحالی کے ذریعے بدحال لوگوں کو سٹیر کیا جا سکتا ہے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق چلایا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں سب سے زیادہ جو جسے ہم کہتے ہیں جو میجر ڈائسپورا تھا، جو انہوں نے ہجرت کی، یہ پھیلے ادھر، تو ان میں یہودی شامل تھے پورے یورپ سے۔ اب مصر میں کبھی بھی یہودی نہیں رہے تھے، کیونکہ جتنی بھی بنی اسرائیل کی حکومتیں رہی تھیں ان کا رخ گلیلی سے لے کے عراق کی طرف زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب مصر نے بہت زیادہ ترقی کی تو ان لوگوں نے وہاں کا رخ کیا،
اور وہاں جا کر انہوں نے وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ اللہ نے قبطیوں کے ذریعے ان کو سزا دی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی دیکھو کہ تم پر کیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رحم کیا تھا۔ اور پھر ایک چیز کہ وہ کیوں کیا تھا اتنا بڑا رحم، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے تھے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ نسل انسانی کے لیے بہت بڑا تانا تھا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں اس سے نجات دی۔ پھر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے لے کے نکلے تاکہ وہ دوبارہ ان کو آزادی دلائیں، اور ایک بالکل محیر العقول واقعہ پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی پر نہیں چلا جا سکتا، لیکن میرے اللہ نے اپنے اس بندے کی دعا سن کے اس کے پیچھے یہ جو لوگ اس وقت چل رہے تھے ان کو اس دریا سے پار کیا، اور پھر ان کو وہاں پر تباہ کر دیا۔ پھر جب یہ آئے اس کا کیا نام الخلیلی کے ڈیزرٹ میں، یہ جو اسرائیل کے نارتھ میں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پروردگار نے ان کے لیے کیا کیا اہتمام کیا۔ وہ یہ تھا صحرا میں تو آپ دیکھتے جانتے ہیں کہ سایہ نہیں ہوتا، اور جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یو اسٹارٹ میلٹنگ ڈاؤن۔ پروردگار نے لگاتار ان پر بادل کا ایک ٹکڑا رکھا جو ان پر سایہ کرتا تھا۔ ان یہودیوں کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 6 لاکھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جتھے کو 50 ہزار میں تقسیم کروا کے ان کے لیے ایک پتھر سے چشمے نکالے جو 12 چشمے تھے، یعنی لوگ۔ اور پھر یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی ان پہ کہ ان میں سے ہر شخص جانتا تھا کہ اس کا چشمہ کون ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی کنفلکٹ پیدا نہ ہو۔ اور یہ دیکھیں آپ جو لوگ کرتا دھرتا ہیں ہیمبورگ کے شہر میں، جو آپ دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے آرگنائز کریں کہ ان میں کنفلکٹ پیدا نہ ہوں بلکہ محبت عام ہو۔ اسی طرح حکومتوں کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو آرگنائز کریں، کیونکہ آرگنائزیشن اب جرمنی یہاں سے ہم لوگ بھاگ کے گئے، کیا وجہ تھی؟ اس معاشرے میں آرگنائزیشن تھی، ہمارے معاشرے میں آرگنائزیشن نہیں تھی۔ alright؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہ ان میں کوئی مسائل پیدا نہ ہوں ان کے لیے چشمے بھی علیحدہ علیحدہ جاری کیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ان کو منو سلوہ دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بٹیرے نما جانور تھے جن کو وہ پاس ان کے آ کے بیٹھتے تھے، اور سلوہ جو ہے وہ رات کو گرنے والی شبنم تھی، جو کہ یعنی وہ غذا کا ایسا یعنی ایک امتزاج تھا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو جو بنیادی چیز ضرورت ہوتی ہے وہ ہائیڈروکاربوریٹ ہے، اور جو ہے دوسری جو ہے وہ اس کو چاہیے ہوتی ہے جو ورتیکال فیٹ جو چاہیے، تو ان سے پرندوں سے ان کو مل جاتی تھی، alright؟ وہ مکمل ان کے لیے غذا تھی، تو پروٹین جو ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کس قدر وہ ظالم تھے کہ ایسی جگہ سے موسیٰ ان کو نکال کے لائے جہاں پہ ان کی بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، alright؟ اور ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد صحرا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دی، اور ان نعمتوں کے باوجود ان ظالموں نے کیا کیا، انہوں نے جو مطالبہ کیا قرآن میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مسور کی دال چاہیے، ہمیں تو جو ہے وہ پیاز چاہیے، ہمیں تو جو ہے نا وہ لہسن چاہیے، یعنی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اس دوران جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہدایت لینے کے لیے گئے تو اس کے پیچھے بچڑے کی، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے مصر والے جو ہیں وہ گائے کو مقدس سمجھتے تھے، اور ان کے اندر بھی یہ چیز گہرائی تھی، اور تو انہوں نے پیچھے جو ہے وہ بچڑے کی بات کی، جس سے موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض بھی ہوئے۔ خیر، ان کو جو وہاں سے نکالا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ذہنی طور پہ، آپ کو پتا ہے کہ پرندے سے مطلب پنجرے سے پرندے کو نکالنا آسان ہوتا ہے، اوکے، لیکن پرندے کے دماغ سے پنجرہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، اور الٹیمیٹلی انہیں تیار یہ کیا جا رہا تھا کہ یعنی جو ان کی جو تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے، اور وہاں پر ان کا جو ہے نا دوبارہ شان و شوکت سے جو ہے یہ جو ہے نا اپنی رسمیں ادا کر سکیں، اور اکل عثمانی جو ہے وہ تعمیر کر سکیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر لے کے آئے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جب خاص مقام پر جنگ کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ جائیں آپ خود لڑیں یا آپ کا اللہ لڑے، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، یعنی آپ کی مددگار نہیں بنیں گے۔ تو یہ وہ ظلم ہے
کہ جو انسان اپنے محسنین کے ساتھ کرتا ہے. میں ادھر پاکستان میں آ گیا ہوں جرمنی میں عرصہ دراز رہنے کے بعد اور انگلینڈ میں, اور میں یہاں کے دیکھا ہے کہ واللہ ایگزیکٹلی یہی رویہ یہاں کے مسلمانوں کا اسلامی جماعتوں کے ساتھ. وہ ان کی ہر چیز سے مستفید ہوتے ہیں, لیکن ووٹ جا کے نہ جو ان کو دیتے ہیں جو کہ ملحدین ہیں, جو در حقیقت یعنی لبرل کے ساتھ مل کر اس ملک میں نظریاتی طور پر جو ہے نا وہ تباہی پھیلانا چاہتے ہیں. اور یہ بالکل بنی اسرائیل کی روش ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ روش ہے وہ یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا احسان. اللہ کے ہاں تو اس کا جو ہے مطلب جو احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ ہے کچھ نہیں. رائٹ. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہوا ہے اس کے پانے کے بعد ہماری زندگی ایک شاکر کی زندگی ہے یا ایک کافر کی زندگی, ایک فاسق کی زندگی, ایک فاجر کی زندگی. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ قرآن سن کے اس کی آیتوں کو ہمیں دوسروں پر نہیں منتج کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھیں کہ ہر آیت مجھے ایڈریس کر رہی ہے, پھر تو کوئی بدلنے کے چانسز ہیں. لیکن ہم آیت سننے کے بعد جب یہی غلطیاں اپنے بھائیوں میں تلاش کریں گے تو پھر ہمیں یہ آیات کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے. آخر میں جو اس کی جو مطلب 124ویں 122ویں آیت ہے وہ یہ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس میں ڈرو تم اللہ سے, یوم لا تجزی, جس دن جو ہے کوئی نفس کسی کے بدلے میں کچھ نہیں کر سکے گا, نہ اس دن اس کا کوئی جو ہے وہ سفارش قبول کی جائے گی. عدل جو ہے بدلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ولا تنفو ہے اس دن, یعنی تنفو ہے یعنی نہیں پہنچایا جا سکے گا کوئی بھی فائدہ شفاع سفارش کے ذریعے بھی, وَلَهُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ کسی قسم کی کوئی مدد کی جا سکتی. آپ ذرا غور کریں اس بات پہ. بدقسمتی سے مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں آپ ہماری پیروی کریں, آپ اپنے مال میں سے کچھ حصہ ہمیں دیں, بس پلس راہ سے ہم کھینچ کے آپ کو جنت میں پہنچا دیں. نعوذ باللہ من ذالک, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ صاف کہہ رہا ہے کہ تم اس دن صرف اور صرف تمہارے اعمال ہی تمہارا جو ہے نا وہ ہوں گے, سفارشی ہوں گے. اور اس کے بعد سفارش کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ لا يملكون منه خطابا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن سفارش بھی وہی کرے گا جس کو رب اجازت دے گا, اور پھر سفارش بھی ایسی جو صحیح ہو, غلط سفارش نہیں ہوگی. اور یہاں پر جو دوسری چیز ہے وہ یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ قرآن یعنی جو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے. اسی پر میں بات ختم کروں گا. اب حیران ہوں گے, قرآن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ ہم اس قرآن کو نظام کے طور پر دنیا میں دیکھیں, اپنے اندر اس کو قائم کریں اور دوسرے لوگوں کے تک بھی ایسے ہی پہنچائیں. ٹھیک ہے. ایک چیز ہے اس میں, تلاوت کا حق تو یہ ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھوں اور ایسے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کروں. میری کوئی بھی زبان ہے جو کہ عربیوں کا لہجہ ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے اس میں ہمیشہ کوشش کرتی رہنا چاہیے, آخری دم تک جب تک زندگی ہو ہماری ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس میں پنہاں جو معنی ہیں ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. آپ کے سامنے میں ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ سورہ الکرسی جو ہے اس سے پہلے جو آیت ہے وہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. ذرا آپ اس بات پر غور کریں, یہ بڑی سبق آموز چیز ہے. اللہ یہ کہتا ہے ایمان لانے والوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی. اور جو یہ عمل نہیں کرے وہی تو اصل میں ظالم ہے. اب غور کرو کہ اگر میں ساری زندگی پوری کوشش سے تجوید کے ساتھ اور یعنی صوتی اعتبار سے عربی میں یہ آیت پڑھتا رہوں, لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اس پر, یعنی میں اللہ کے راستے میں کچھ بھی نہ دوں, تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ تو کافر اور ظالم ہیں.
اس لیے قرآن کی جو ہم آیات پڑھیں ہیں، ٹھیک ہے، ذرا ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر جو معنی پنہاں ہیں اس پر ہم اپنی زندگی میں کتنا عمل کر رہے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے اور صرف اپنے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مولانا آصف صاحب۔ میری تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ آج کے درس کے حوالے سے اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ زوم میں جو آپشن ہے ہاتھ کھڑا کرنے کا، اس کا استعمال کر کے وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ فاروق بیگ صاحب کا سوال ہے، جی فاروق صاحب اپنا مائک آن کر لیں۔ جی السلام علیکم، میں ویڈیو بھی آن کر لیتا ہوں۔ آصف مولانا صاحب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آصف بھائی، کہ آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے اور ایک اہم ترین نکات کی طرف جو ہے قرآن پاک کی جو آیات ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا اسی ضمن کے اندر جائنٹلی سوال ہے پورے، یعنی کہ ہمارا جتنا بھی پینل بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن مجید کی جو باریک بینی اور مائکروسکوپش کا جو آپ نے اس میں تذکرہ کیا ہے، اس سینس میں آپ نے جو جہاں سے درس شروع کیا ہے وہاں پہ آپ نے ان آیات کو جو ہے مسلمانوں کے ایمان اور تقوی کے اوپر جو ہے بہت اچھے انداز سے پرکھا ہے۔ اگر اسی جو آیات جہاں سے آپ نے درس شروع کیا ہے، چونکہ ایک پورا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ساتھی جانتے ہیں، آپ سب صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں دین کے حوالے سے بھی، کہ سورہ بقرہ کے بیشتر حصہ جو ہے مدنی بھی ہے، تو یہود و نصارہ بھی جو ہیں اس کے اندر مخاطب ہیں۔ تو پچھلی آیت جو ہے اس میں یہودی، اور اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ تو صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اچھا، ایک محض اتفاق ہے آصف بھائی کہ ہمارا جو آج کل درس چل رہا ہے ہمارا اپنا حلقے کا، اس میں سورہ مائدہ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، تو میری اگر یہ ایک محض اتفاق ہے، منیر بھائی بھی بیٹھے ہوئے درس میں، وہ بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ جسٹ ایک اتفاق ہے ماشاءاللہ۔ اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 کو آپ لیں، جو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، جس کا میں وقت کم ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اب بھائی اس میں دونوں آیات میں جو بھی آپ نے رکھی تھیں، اس سے پچھلی آیت میں نے پڑھی، ابھی سورہ مائدہ کی آیت پڑھی ہے، اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑے خوبصورت اس میں تفسیر کی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جب تک تم ان کی یعنی کہ تمام تر ان کے رسم و رواج، ان کی ہر چیز جو ہے اس کو نہ اپنا لو گے، تب تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ میرا آج کے عصر حاضر میں جو ہے ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں یا حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس کو عصر حاضر کے آج اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے بھی ہمیں پوری طرف جو ہے نظر لگانی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک تو تا قیامت تک رہنے والا ہے۔ اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں، معذرت تھوڑی سی تمید باندھ دی، میں نے ٹائم لے لیا، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آج اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی اس کی اگلی جو میری آیت ہے، اس میں ابھی جو سورہ مائدہ کی، اس میں آگے نماز کا، اذان کا یہ لوگ جو ہے مذاق اڑاتے تھے، تو آج دیکھیں کہ فرانس کا جو صدر ہے وہ آفیشلی، میرے منہ میں خاک، نعوذ باللہ کہ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین وہ آفیشلی کرتا ہے دیواروں کے اوپر، یعنی کہ بیانگ دوہل، اور ہمارے جو عرب کے ہمارے حکمران ہے سعودی عرب کے، اس کو گلے سے لگاتے ہیں۔ تو آپ اس ضمن میں ان قرآن کی آیات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آصف بھائی؟ سورہ مائدہ میں دوسری جو آیت بھی ہے نا، اس میں وَإِنَّكُم مِّنْهُمْ، کہ جی جو آدمی جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ جی وہ ہمارے رہنما نہیں، ہمارے بھائی نہیں ہے، یا عربیوں نہ ان کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ایک ایسا صحیح، شخص جو ان کی روش پہ چلنے والوں کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ سود جو بالکل عام ہے جرمنی میں بھی اور پوری دنیا کے اس وقت پاکستان میں بھی بالکل ویسے ہے، ہمیں کسی صورت میں سود نہیں لینا چاہیے، ہر اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا کہ ہم ان کی مخالفت کریں، ٹھیک ہے۔
جی جی اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جن معاملات میں انہوں نے خاص طور پہ جو جنسی معاملات ہیں ان میں جو کچھ طریقے اختیار کیے ہمیں اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں ایک پاکیزہ زندگی کے لیے شادی کرنی چاہیے اور شادی میں ایسی عورت کو تلاش کرنا چاہیے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مال جمال اور حسب و نسب کے لیے شادی کرتے ہیں. میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم کردار کے لیے شادی کرو. alright, ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے عصر حاضر میں. اور پھر یہ ہے کہ مومنین کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جڑ کے رہتے ہیں, محبت کرتے ہیں. ذرا آپ اپنی کمیونٹی میں دیکھیں, اگر ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو ہماری حالت بھی یہودیوں والی ہے جو آپس میں ملتے تو ضرور ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے پھرے ہوئے ہیں. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے ان کی مخالفت یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر وہ چیزیں صرف کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ہمیں ان کی کسی روش کو نہیں اپنانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب من یردوکم بعد ایمانکم, یعنی اے ایمان لانے والوں کیا تم ان لوگوں کے پیچھے چلو گے جن کو ہم نے کتاب دی, وہ کتاب پر ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا کتاب کو رد کر دیا. فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ کس طرح ممکن ہے کہ تم کفر کرو ان چیزوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے سامنے رکھی ہیں, اور یاد رکھو کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راستہ دکھا دے گا. alright, تو اس دین کو اپنی عملی طور پہ اپنے اندر عام کریں. ہمارا ملنے میں ایک دوسرے سے گریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اندر جو اپنائیت ہے وہ معاشرے کے مطابق ہے, اسلامی والی اپنائیت نہیں ہے. تو ان کے متبادل جو ہے نا روش, اس پر جو ہے نا ہمیں اپنی جو ہے نا اجتماعیت قائم کرنی چاہیے. یہ بذات خود بھی آج کے دور میں ایک سب سے اچھی چیز ہوگی. جہاں تک وہ میکرن کا معاملہ ہے, قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پر بتا دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو جن کے حالات بہت اچھے ہیں, جو دولت مند ہیں, جیسے کہ سورہ اس میں مزمل میں بھی فرمایا, ان کو تھوڑی مہلت دو میرے لیے. alright, اللہ ان کا حساب خود کر لے گا. آپ دیکھ لینا کہ انشاءاللہ وہ کرے گا. جیسے میں پہلے ایک اور چیز میں آپ کو کر رہا تھا, جہاں پہ کہا نا انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. بس ان کو تھوڑا سارا وقت دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم نے اپنے اندر دین کو ریوائیو کر لیا تو انشاءاللہ ان کی آوازیں وقت کے ساتھ ساتھ خود ختم ہو جائیں گی. آپ شیبہ کو دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کو جو ہے نا وہ اللہ کے ایک بڑے کتے نے آ کے جو ہے نا پورے لشکر میں سے علیحدہ کر کے مارا تھا, اور ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. لیکن ہمیں اپنی جمعیت کو ان خطوط پر استوار کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی وضاحت فرمائی. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. جی مزید کسی اور کا سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے کو 3 سوال ہیں مولانا ناصر صاحب سے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا, آصف بھائی ہمارے بھائی آصف بھائی وہ مولانا نہیں ہے, وہ یعنی کہ شاید وہ مائنڈ بھی کریں مولانا, یعنی کہ ہمارے بہت پرانے ساتھی الحمدللہ, لیکن کافی الحمدللہ دین کے ساتھ منسلک ہیں. جی مولانا, پھر ہم ان کو اس زمرے میں کہیں گے کہ میرے ہر دل عزیز اور میرے محبوب. اوکے, جزاک اللہ خیر. وہ انصار میں آتا ہے. ٹھیک ہے, جی جی اوکے, وی گو ہے پلیز. جی ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور جس کا جو نظام ہے وہ ہم نے قائم کرنا ہے. تو سوال پھر ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن بھی ایک ہے, اس کی آیات بھی ایک ہیں, اور اس میں کوئی اتنا بڑا ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آنے والی ہو, لیکن اس کے باوجود پھر ہم مسلمانوں کے اتنے اختلافات اور اتنے فرقے کیوں ہیں ان کے درمیان, کہ ایک فرقہ ایک ہی آیت سے کوئی اور مطلب نکالتا ہے اور دوسرا فرقہ اسی آیت سے کوئی اور مطلب نکالتا ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن میں وہ جو چیزیں ہیں کیا وہ واضح نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟
دیکھیں قرآن سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے یہ کتاب اس آپ پر نازل کی ہے، اس میں کچھ بنیادی آیات ہیں اور کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ مجمل ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ وہ چیزیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے لیکن ہم اس پر ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زائغ فی قلوب، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ ایسی چیز کے پیچھے پڑتے ہیں جن کا ان کو اس کے متعلق پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم قرآن کی تشریح جو ہے وہ مختص یعنی اس کو مخصوص کر دیں احادیث کے ساتھ، تو پھر یہ بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کا میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں، مسلمانوں کے اندر ایک جھگڑا، یہ حیران ہوں گے آپ کو سن کے، مسلمانوں کے اندر ایک جھگڑا ہے کہ آقا علیہ السلام کا سایہ تھا یا نہیں، ٹھیک ہے، واللہ یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، کسی مقبول قول میں نہیں ہے، اور اس پر امت جو ہے لڑائی کی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو اسے قرآن اور سنت سے ثابت کرو۔ کسی کا خواب، کسی کا وجدان، کسی کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کچھ لمحے کے لیے استغراق میں چلا جانا، اس کے نتیجے میں جو کچھ اس کو سمجھ آیا اس سمجھ کو ہم قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اختلافات پیدا ہونے کی ایک وجہ۔ دوسری جو قرآن نے چیز بتائی ہمیں وہ یہ ہے کہ جب ہر انسان اپنا غلبہ چاہتا ہے، اپنی شان چاہتا ہے، اپنی مشہوری چاہتا ہے، تو اس وقت وہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دوسروں سے مختلف ہوں، حالانکہ وہ کام بذات خود مختلف نہیں ہوتے، لیکن وہ مختلف طریقے سے کر کے نا مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ آیات کو انہی کنٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے متعلق حدیث۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں، مجھے یہاں کے قرآن کا زیادہ مطالعے کا وہ وقت ملا، قرآن بذات خود 1/3 جو ہے اپنی آیات کو ایکسپلین کرتا ہے، ایک جگہ پر اختصار سے قائم دیا گیا، دوسرا اسی چیز کو وہ ایکسپلین کرتا ہے، اور اس کے بعد احادیث موجود ہیں۔ اصل میں مسائل اس وقت شروع ہوتے ہیں کہ جب شخصیات اور ان کے اقوال کو بھی جو ہے نا قرآن اور حدیث کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس میں نا جو سورہ ابراہیم میں کہا گیا کہ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہ جس طبقے کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ ناچ رہا ہے، یعنی فخر کرتا ہے، ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اس کا کہنا میں تمام جو قرآن اور حدیث ہے اس کی روشنی میں جو ہے نا وہ پرکھنا چاہیے۔ اور اس تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے آپ مختلف سوچنے والے لوگ ہوں گے، سب میرے بھائی ہیں، میں سب پہ احترام بھی کرتا ہوں، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے پریکٹیکل کی واللہ سید مودودی سے آپ تمام معاملات سے اختلاف کریں، لیکن انہوں نے جو پلیٹ فارم مہیا کیا اس میں یہی تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے نظام کو برپا کرو، ٹھیک ہے، مسالک کو پس پش ڈال دو، اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، جو مجھے سمجھتی میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ قرآن کا نظام قائم کرنا اصل کام ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جی، تو پاکستان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا، جی، اس جی، کے علاوہ دوسرے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہاں پر تمام عبادات کی جاتی ہیں، تمام وہاں ان کو مسلم ممالک بھی کہا جاتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے؟ اگر ہم اسی فارمولے کو لیں کہ قرآن کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنا، تو اس نظریے کے حوالے سے پاکستان یا دوسرے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کیا وہ مسلم ممالک کہلائے جا سکتے ہیں؟ ایسا ہے کہ میں ان کو جو مسلم ممالک نے ان کو مسلم ممالک، ہم ان کو اسلامی ممالک نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اسلامی ممالک وہ ہوتے ہیں جہاں فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کی جو ریاست ہے اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن پاکستان کی جو ریاست ہے، مثال کے طور پر بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے سود کو قطعی طور پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا مکمل منع کر دیا۔ لیکن اب دیکھو کہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ویسا ہی سودی نظام رائج ہے جس طرح کے دوسرے ممالک میں، تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک اسلامی ریاست جب ہوگی تو ویسا تو نہیں ہوگا، ہم مسلمانوں کی ریاست میں لا حول ولا قوہ ایسا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری یہ چیز ہے کہ یعنی یہ چیز تھوڑی سی مے بی اٹس بٹ ریڈیکل فار یو، لیکن یہ سمجھنے کے لیے آپ ماشاءاللہ مجھے پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں، آپ اس بات پہ غور کرنے کی کوشش کرو کہ مسلمانوں نے کفار کے خلاف تو جدوجہد کی ہے، جانیں بھی دی ہیں، مال بھی گنوائے ہیں، مختلف ممالک ہیں،
لیکن انہوں نے اپنے حکمرانوں کے خلاف جو ہے نا وہ اتنی جدوجہد نہیں کی ہے. آپ یقین کرنا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے اوپر مسلط جو ہے نا پپٹ ان کو چیلنج کرنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کی سپرمیسی سے ڈر کر اور اپنی حکومت بچانے کے لیے ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی اور دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ یہود و نصارہ کو پسند نہیں. بس یہ مسئلہ ہے ہمارا. جی ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تیسرا اور آخری سوال جی کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ قرآن کی آیت کا آپ نے حوالہ دیا سورہ انفال کا، جی جی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ان کا قول جو ہے اس پر عمل بہت ضروری ہے. جی جی تو اس میں لیکن کچھ ایک فرقہ ایسا بھی ہے مسلمانوں کا کہ جو کہ احادیث کو بالکل انکار کرتے ہیں اور وہ یہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ کوئی آسمانی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، جو نظام ہے، وہ صرف قرآن ہے، اس لیے ہمارے لیے صرف وہی دلیل ہے. جو احادیث ہیں ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی جو توجہ ہے وہ صرف قرآن تک رکھنی چاہیے. تو اب یہی قرآن ان لوگوں نے بھی پڑھا ہے اور یہی قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ اس چیز کو کیوں جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، یا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کے انکار کیے بغیر آپ قرآن کی منمانی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسری یہ بات ہے کہ بذات خود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں کو مانیں، تو آخر وہ کوئی ایسی باتیں ہیں نا جو قرآن میں موجود نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر قرآن میں موجود ہوتی تو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے کہ بس آپ قرآن کو مانیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ قرآن میں اور بہت سارے سورہ المائدہ میں یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا جو بتایا گیا کہ آپ نماز قائم جماعت کرو اور کس طرح وضو کرو، آپ کو قرآن میں تو کہیں نہیں ملتا ہے کہ وضو کس طرح کرو. قرآن میں نمازوں کی تعداد کے متعلق نہیں ہے. رائٹ. اب اگر قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کون ہمیں بتائے گا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. حدیث سے انحراف اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن سے انحراف کرنا تو ممکن نہیں تھا. تو انہوں نے اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے نا ڈسٹرکٹیو اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک برٹش مشہور ترین قول ہے کہ if you can't defeat them confuse them. ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی کو شکست نہیں دیتے ہو تو اس کو کنفیوز کر دو. اوکے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس طرح دین پر جان دیتے ہیں، مرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ان کے ہٹانے کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں کہ حدیث کو پڑھے بغیر آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا ہے، اور جو ٹریڈیشن ہے اسلام کی وہ بھی نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے. اور تیسری جو چیز ہے جو بڑا ظلم یہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ڈارون کی تھیسس کو یا ہپوتھیسس کو تو حقیقت بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن بخاری علیہ رحمت نے جو یعنی روایت اور درایت کی جو سختی اختیار کی کہ آپ ایک دفعہ 8 دن کی مسافت طے کر کے ایک بات ایک شخص کے پاس پتہ چلا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات پتہ ہے، تو وہ پوچھنے کے لیے گئے. تو انہوں نے ان صاحب نے جو ہے نا اپنے گھوڑے کو بلایا، حالانکہ ان کے اس میں ان کے لیپ میں کیا ہوتے ہیں دامن میں کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے. آپ اتنی مسافت طے کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ گئے، آپ نے حدیث نہیں ان سے لی، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شخص اگر جانور کے ساتھ بھی وہ کر رہے ہیں، اس کو لالی پاپ کر رہے ہیں، تو میں ان سے یہ حدیث نہیں لیتا ہوں. رائٹ. جہاں اتنی سختی سے آقا علیہ السلام کے حدیث کو بتایا گیا ہو، اور پھر یہ ہے کہ امامین نے ان پر اتنا کام کیا ہے کہ ان پہ شک وہی شخص کر سکتا ہے جو شخص شک کرنے پر تلا ہوا اور قرآن کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن چاہتا. دیٹ از اٹ. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے اصغر علی اصغر بھائی کا. جی علی اصغر بھائی اپنا مائک آن کر لیں. جی السلام علیکم. میرا سوال مولانا صاحب کے آخری فکر سے ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے علاوہ جو ہے حدیث کی بھی ضرورت ہے. تو قرآن میں جو ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ میں نے سہل اور آسان آپ کے لیے بنایا ہے. تو آپ کا مطلب جو سوال کرنے کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں
وہ کس تصور میں یہ بات کہی گئی ہے انسان کو؟ جی وہ اس لیے کہ بذات خود آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، چونکہ یہاں ہم مختلف مدارس میں بھی جاتے ہیں، میں نے آ کے ادھر دین کہا، تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ہر جگہ پر جو ہے بعض جو بہت انٹیلیجنٹ، جن کا آئی کیو لیول جو ہے ہوتا ہے وہ مطلب اٹ گوز اپ ٹو دا ایکسٹریم، وہ قرآن کو 6 مہینے میں جو ہے نا وہ حفظ کر لیتے ہیں، لیکن بخاری شریف حفظ کرنے کے لیے 1 سال چاہیے ہوتا ہے۔ قرآن کو اس لحاظ سے، یعنی اس کو پڑھنا، اس کو میمورائز کرنا اور اس کو یاد کرنا جو ہے اس کو بہت آسان طریقہ پتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی جو اس کی طرف رجوع کرے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتی ہے مطلب کسی چیز کا فہم۔ اب دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ جب اسی فہم کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسپیسیفک انسٹرکشنز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ وضاحت بذات خود اس کتاب میں نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئین جو ہے، آئین اور قانون میں کیا فرق ہے؟ آئین میں چیزوں کا تعین جو ہے نا ان کی میجر انفلوئنس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جزیات جو ہیں وہ بعد میں طے کی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن جو ہے نا ایک آئین ہے، اور جس کی تشریح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال اور اقوال کے ذریعے سے کی ہے۔ ہم اس لیے اس کو لازمی سمجھتے ہیں، اور اس کے بغیر اس کا سمجھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بذات خود آسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہ سکیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اس کو ایک اور بھی پرسپیکٹس میں کہا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی چونکہ میں اتنی زیادہ دیر تو نہیں بات کر، ایسا ہے کہ یہودیوں نے، آپ کو پتا ہے کہ ان کے ہاں جو بائبل تھی اس کو سکرول کر دیا تھا۔ آپ کو ایک آیت پڑھنی ہے تو آپ کو لمبا وہ 40 گل لمبا جو ہے نا وہ کھولنا پڑتا تھا، اور اس میں سے ڈھونڈتے تھے آپ جو ہے۔ اور پھر یہودیوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنے تمام علم کو اپنے عالموں تک مختص کر دیا تھا، وہ ہر آدمی جو ہے نا وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا، اس نے ان کو ایسا گورکھ دھندا بنایا تھا۔ اس کے بجائے قرآن کو اس طرح بھیجا گیا زبان کے لحاظ سے، اور اس کی جو فارمیشن ہے جسے ایٹمالوجیکل فارمیشن آپ کہتے ہیں، جس سے الفاظ بنتے ہیں، اس کا جب بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ اتنا آسان ہے کہ جو بندہ بھی چاہے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اب اس پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آقا علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں صحیح طریقے سے کی جا سکتی ہیں۔ جی اصغر بھائی، اس کے اندر ساتھ آصف بھائی ویسے بھی کہ جو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کتاب والحکمہ، تو اس کے اندر خود بخود یہ آیت تشریح کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن کی، یعنی اس لیے وہ آئے کہ ان کو قرآن کو سمجھائیں، اس کی تشریح فرمائیں اور حکمت کی باتیں بتائیں۔ تو وہ جو یہ باتیں ہیں اس کے قرآن کے علاوہ جو بتائیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی اس پہ ہم اس طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، اور حدیث کے اندر جو انہوں نے لے کر جو ان کے قول ہیں نقل کیے گئے ہیں، اس سے ہم قرآن کی گائیڈنس جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ اب سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو زمانہ ہے قرآن کا، اس وقت عرب میں سب سے زیادہ جو مقبول چیز تھی وہ شاعری تھی، ٹھیک ہے؟ اور شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی طرف سے سورہ الکوثر کو وہاں خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا تھا، اور وہاں کا جو بہت بڑا شاعر تھا لبید اس کا نام تھا، تو وہ آیا تو وہ بھی مقابلہ کرنا چاہتا تھا، اس نے وہ آیت پڑھی اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد اس نے شاعری چھوڑ دی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ لسانیت کے اعتبار سے، لسانی اور عصری لسانیت کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ آگے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن نے ان کو بے بس کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب وہ تو ڈائریکٹ اس زبان میں اترا تھا جس زبان کو وہ سمجھتے تھے، تو پھر وضاحت کی کیوں ضرورت تھی؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو پنہاں حکمتیں تھیں ان کے اظہار کے لیے ان کے سامنے ایک تصویر کشی چاہیے تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ ٹھیک ہے جی علی بھائی، آپ کو جواب مل گیا؟ جواب نہیں ملا لیکن تشریح ملی ہے۔ بات میرا کہنے کا جو مقصد یہ تھا کہ جو انہوں نے مثال دی ہے آئین کی، اور اس کے بعد جو ہم نیچے اس کی تشریح کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب اس نے آئین پڑھا ہوگا۔ تو جب آئین سب پڑھا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آئی، تو اس کا جو ہم جیسا آپ نے سینٹ کی مثال دی اور نیشنل اسمبلی کی مثال دی، تو اس طرح سے
ابھی بھی میں اس کے ہوں کہ جو قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد ہی جو ہے آپ سب کلازز جو ہے وہ اس کی سمجھ سکتے ہیں جس کی تشریح ہے. لیکن جو موٹی باتیں ہیں جو بیسک ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جی قرآن میں یہ کلیئر ہے کہ جی سود کا جو نظام ہے وہ خدا کے خلاف جنگ ہے. اب پاکستان لا میں بھی, آئین میں بھی یہ چیز ہے, لیکن اس میں آپ کچھ سمجھنے کے لیے کوئی دو مختلف کہہ لیں کہ رائے ہیں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کرتے ہیں. پاکستان میں بہت سے علماء ہیں, بہت سی اکیڈمیاں ہیں, بہت کچھ ہوا. جنرل ضیاء کے دور میں اسلامی لا بھی بنا, شریعت بھی بنی, کورٹ بھی بنی, لیکن آج تک ہم جو نیچے جاتے جا رہے ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں؟ جی ایسا جہاں تک ضیاء صاحب کا تعلق تھا, it was an half-hearted approach, you know. It was not a full Islam. He just wanted to have his time and endurance, you know, in court. تو اس وجہ سے کر رہا تھا, ایسی بات نہیں تھی. اصل میں صرف آپ کو ایک چیز بتا دوں, وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس سمجھانے کی کر سکتا ہوں کہ ایک بچہ جب تھا وہ چھت پر چڑھ گیا اور وہ منڈیر کی طرف جا رہا تھا, وہ گر جاتا. اس کی ماں بہت پریشان تھی, ان کے پاس دوڑتی بھی آئی, تو وہ کہنے لگی کہ میں جتنا بلاتی ہوں بچے کو آگے منڈیر کی طرف اور ہی بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم کسی بچے سے اس کو آواز دلاؤ. بچے سے آواز جب دلائی گی تو وہ فوراً واپس آتا, رائٹ. تو ایک عالم نے ایک بڑی خوبصورت اس تعلق سے بات کی. انہوں نے کہا کہ انسانوں کو تشریح جو ہے عمل کی صورت میں چاہیے تھی, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے. اور قرآن کے وہ احکامات جن میں مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ خود ہی غور کریں, قرآن میں یہ کہا گیا کہ تم وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھو. آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے وضو کیسے کیا جاتا ہے. قرآن میں کہا گیا کہ آپ تیمم کرو. کس طرح آپ تیمم کریں گے اگر حدیث نہیں ہے؟ پھر جنگ کے متعلق تو حکم دیا گیا, جنگ کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. پریکٹیکلی جو جنگیں ہیں انہوں نے کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قرآن کی تشریح تھے. حیات رسول جو ہے وہ تشریح قرآن ہے, ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تھوڑے دور ہیں تو اس وجہ سے وہ ایک سیٹنگ میں اس کو کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایون آپ ان خطوط پر غور کرتے ہیں. اس طرح انشاءاللہ آپ کو مکمل جو ہے نا اس کی سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, سمجھ ہے ہمیں سمجھ اس بات کی نہیں ہے کہ ہم مجھے پرسنلی طور پہ اس بات کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی کہ ہم سمجھنے کے باوجود اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے. اس کا جواب آصف صاحب نے وہ جو میں نے سوال کیا تھا نا کہ پاکستان کو ہم اسلامی ملک کہہ سکتے ہیں یا دوسرے, میں اسلام کسی ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مسلم امت کی بات کر رہا ہوں. جی وہ امت کے وہ جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کا انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ جو لوگ کٹ پتلی جو حکومتیں ہیں, جو حکمران ہیں, وہ اصل میں صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے کچھ لالی پاپ عوام کو دے دیتے ہیں اسلام کا, لیکن ان کا اصل مقصد اسلام کی جو ہے وہ لاگو کرنا نہیں ہوتا. اور اسی طرح کے اور بھی بہت سے عوامل ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ فرقے بھی مسلمانوں کے اندر اسی وجہ سے ہیں کہ ہر شخص اپنی مخصوص مفاد کی خاطر اسلام کو, قرآن کو استعمال کرتا ہے. حکمران بھی اسی وجہ سے استعمال کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو اسی وجہ سے وہ ایک جو واضح احکامات ہیں قرآن کے یا اسلام کے, وہ کبھی بھی ابھی تک 1400 سال گزرنے کے بعد تک وہ سامنے نہیں آ سکے, کیونکہ بیچ میں یہ جو مفادات آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں. جی عاطف بھائی, اصغر بھائی کا میرا خیال ہے یہ سوال اس طرح سے نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ مثال کے طور پر ہم خود جو قرآن جتنی چیزیں موٹی موٹی قرآن کی جو سمجھنے والی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو سمجھتے ہیں سمجھنے والوں کے بھی اعمال جو ہیں اس کے الٹ ہیں. جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے, کیونکہ اصغر بھائی ایسی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی ہم بیسک بات تو یہی تھی نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. تو جو بالکل آپ کا سوال جو ہے, لیکن بیسک سمجھنے کے لیے ویسے جو آپ کی بات ہے بیسک سمجھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. بیسک اگر اب قرآن مجید کو جو موٹی موٹی چیزیں ہمیں سمجھ آئی ہیں نا, اگر ان پہ بھی ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ باقی حدیث کے اندر ہے, وہ ان کی باریکیاں اور بہت ساری تشریحات ہیں. لیکن جہاں تک توحید کا تعلق ہے, یعنی کہ ایمانیات کا تعلق ہے,
अगर इन पे हम यानी कि अपनी नमाजों को सही कर लें, अपनी यानी कि आखिरत पे हमारा यकीन पुख्ता हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे हमारा यकीन पुख्ता हो जाए, तो आखिरत की कामयाबी के लिए नॉर्मली चीजें काफी हैं। लेकिन जहां तक आप अमाल की यानी कि कमजोरी का इजहार कर रहे हैं या उनका आपने जिक्र किया है, तो ये सब मुसलमानों के अंदर समझने के बावजूद भी आखिरत का तसव्वुर जब तक हमारे अंदर मजबूत नहीं होगा, तो हमारे अंदर ये बहुत सारी कमजोरियां, ये खामियां मुसलसल इसी तरह से चलती रहेंगी। इस यानी कि बहुत सारी दूसरी खामियों के साथ आखिरत का तसव्वुर जो है हमारे यहाँ जो ईमान रखने वाले हैं, कुरान को वो भी मानने वाले ख्याल है, हैं, आर वो का भी ख्याल तसव्वुर है भी कमजोर है। जी। अच्छा, ये जो भाई इनका पूरा नाम क्या, असर साहब जो है ना, ठीक है? असगर मोहम्मद असगर से जी, अली असगर साहब। असगर अली असगर साहब जी। अच्छा असगर साहब, जरा एक बात पर आप गौर करें। असल में पता है क्या है, इस वक्त हम बैशियत कौम भी, इधर मैं रह रहा हूँ तो मैं महसूस करता हूँ, वी आर सफरिंग फ्रॉम आई मीन ट्रस्ट डेफिसिट, यू नो, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, फिर Sorry, दूसरा I ये didn't है understand your which kind of text? ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, ठीक है, First, कि जो बंदा जो बात कह रहा होता है, सुनने वाला उसको संजीदा लेने के बजाय बात बराए बात ही समझता है। आप मिसाल के तौर पर देखो, हमारे यहाँ, चूंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इमीडिएट करीब है हमारे यहाँ मरी का अभी जो इधर एक हादसा हुआ है, ठीक है, उसमें यहाँ के जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस था, उसने भी कहा कि इस दिन क्या है ना बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी। उन लोगों को रोका भी गया और कहा, लेकिन क्योंकि वो समझ रहे थे कि जिस तरह, और पहले हुकूमतें बातें कहती रहती हैं, ये भी कह रही हैं, उन्होंने अपनी मर्जी की और आप देखें वहां पर क्या डिजास्टर हुआ। इसी तरह बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं बदकिस्मती से कि उन्हें ये तो पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन उनकी ज़रूरियात आड़े आती हैं, उनकी तरजीहात आड़े आती हैं, जिसके नतीजे में वो फिसल जाते हैं। और इसके लिए भी हमें इस्तकामत की दुआ करनी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी दुआएं भी सिखाई हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपको पता है कि हमारी ज़ात के अंदर रिफॉर्मेशन का अमल जो है वो सुस्त होता है। हम बाहर बहुत रिफॉर्मेशन चाहते हैं, ज़ात में रिफॉर्मेशन का अमल सुस्त होता है, और उसकी तेज़ी के लिए अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। और सबसे बढ़कर, जैसे माशाअल्लाह, यू आर विजिलेंट पर्सन, यू नो, कि आप उन मामलात के मतलब बात कर रहे हो, तो हमें हर वक्त गौर भी करना चाहिए कि मैं जिन चीज़ों पर ईमान लाए हूँ, क्या उसके मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मतलब इसका एक पहलू ये भी, ठीक है। मौलाना साहब, अभी आपके ही इस लेक्चर में आपने अभी अपनी बात का जो है उसके तजाद में आखिरी बार आप कह रहे हैं। शुरू में हमने ये सीखा आपसे कि कुरान जो है वो सिर्फ तस्बीहों और दुआओं के लिए, इलाज मुआवजे के लिए नहीं, अमल के लिए है। आखिर पे अभी आप ये कह रहे हैं कि हम दुआओं पे, अगर ये, फिर आपने कहा नबी वसल्लम ने जंगें भी की, तो ये सारी चीजें का अगर हम तज्जिया करें तो खाली दुआएं काफी नहीं है। जी जी, दूसरी बात यह है कि दुआ उसी की कबूल होती है, अल्लाह ताला से जो नज़दीक होता है कौन होता है, जिसके अमल होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दुआ वो गैर मुस्लिमों को भी वो कबूल करता है। वो रब्बुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, मुस्लिमीन नहीं सिर्फ। लेकिन मुसलमानों से अगर मेरा ख़ानदान से या मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से कोई गलती करे, तो मैं उसको, अपने बच्चे को पकड़ के समझा सकता हूँ, पड़ोसियों को नहीं। तो अगर हम मुसलमान जो हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, तो हमारे ऊपर तो ज़्यादा पूछगिछ होगी ना कि हम जो उसके मानने वाले हम नहीं करते। तो जो कुरान की इम्प्लीमेंटेशन है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, इसके लिए तो कोई, ना तो गवर्नमेंट मुझे मजबूर करती है, ना कोई यहूदी करता है, ना कोई अमेरिकन करता है। और अगर मैं, जो आपने बात करी कि जी हम जो लॉलीपॉप के लिए वो लोग वो काम करते हैं, तो इससे पहले आपने कहा कि जी कभी ये हुआ ही नहीं है। हुआ है। पाकिस्तान जो मुसलमानों की हुकूमतें रही हैं 750 तक रही हैं, वो क्यों खराब हुई, वहां से हमें शुरू करना चाहिए। हम क्या करते हैं, नई गाड़ियां, फोन, हर चीज खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिसर्च करने के लिए तैयार नहीं है, जो उससे बहुत कम पैसा हो सकती है। तो हमें जो है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरबियतें दी, हमें तालीमात दी, कुरान ने जो हमें तालीम दी कि हम रिसर्च करें, हम उसके ऊपर काम करें, वो हम करते नहीं है। इसके ऊपर तो हमें कोई नहीं रोकता। तो ये चीजें जो है, ये महफिलें बैठे, कुरान पढ़ा, समझा, अगले हफ्ते फिर आके बैठे, लेकिन उस हफ्ते के दौरान जो है हम क्या जो सीखते हैं उसके ऊपर खुद अमल पैरा होते हैं। अगर होते हैं, अगर हम हज करके आते हैं, पाकिस्तान में मिलियंस हाजी हैं, तो अगर वो बिल्कुल साफ सुथरे होकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं, तो उसका रंग नजर आना चाहिए ना।
جی مجھے بالکل نہیں درست آتا. فرمایا علی بھائی آپ نے. امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ مل گیا ہوگا اور میرے خیال اس کی وضاحت ہوگی. تو اب ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. مزید اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ برائے مہربانی ہاتھ کھڑا کریں. اگلی دفعہ نہیں سوال کی گنجائش آپ نہ کہاں چھوڑی آپ نے, جب آپ نے ان کو منع کر دیا پھر سوال ٹائم ختم ہے نا, اگلا پروگرام چلائیں. میری تمام شرکا سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں. ابھی 5 منٹ ہیں ہمارے پاس مزید, اور اگر نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. ریاض بھائی کا جو ہے نا آج جو ہے وہ ریزا پیے ہوا تھا, کنہوں نے؟ آپ ان کا سوال لے لیں. ریاض بھائی کا ہاتھ نہیں ہے. جی ریاض بھائی, جی آپ جی ریاض صاحب نے کیا ہوا تھا. بالکل ریاض صاحب, پہلے ریاض صاحب کر لیں, اس کے بعد فاروق بیگ صاحب. 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. جی ریاض صاحب آپ نے سوال کرنا ہے تو کر لیں, پھر بصورت دیگر ہم فاروق صاحب کو موقع دیتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے ان کے مائک کا کوئی ہوگا ایشو, تو فاروق صاحب آپ مائک آن کر لیں. جی السلام علیکم ایک بار پھر. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے آخری لمحوں میں جو ہے چانس دے دیا. میں اصغر علی بھائی صاحب سے صرف ایک گزارش کرنی تھی کہ آپ, میری تجویز ہے کہ رائے ہے, اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے. آپ کی جتنے بھی سوالات تھے قرآن کے حوالے سے سمجھنے سے, اس میں آپ کو یہی ایک ایز اے مسلمان بھائی ایک مشورہ یا رائے دے سکتا ہوں کہ تفہیم القرآن میں سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقدمہ پیش کیا پہلی جلد میں. اگر آپ کو کبھی بھی ٹائم ملے اس مقدمے کو آپ ایک بار ضرور اصغر بھائی پڑھیے گا. میری یہ ایک گزارش ہے آپ سے. اور انشاءاللہ جب اس کو اینڈ تک, یہ 5-6 پیج ہیں بڑے ذہین قسم کے, اگر آپ اس کو اینڈ تک پڑھ لیں گے تو میرے خیال میں آج کی کافی ساری باتوں کا آپ کو جواب بھی اس میں مل جائے گا. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. بہت مفید نشاندہی کی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ابھی درمیان میں مجھے منیر کی آواز آئی تھی, وہ شرارت کر کے پیچھے ہٹ گیا, کیا وجہ؟ نہیں جی السلام علیکم آصف بھائی, میں بالکل متن گوش ہوں, سن رہا ہوں. وہ چونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا, آپ نے ریاض بھائی نے جو ہے نا وہ سوال کرنا چاہ رہے تھے, وہ بات کرنا چاہ رہے تھے, تو اس وجہ سے میں نے کہا آپ پہلے ان کو موقع دیں. اچھا مجھے ریاض صاحب موجود ہیں, لیکن وہ میرے خیال سے شاید مائک کا کوئی مسئلہ ہوگا, اس وجہ سے وہ مائک ان کا آن نہیں ہو رہا. سب اگر مجھے اجازت ہے, میں صرف ایک بات کے بعد آپ اس کے بعد جائیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بذات خود جو آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ کار انبیاء ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اس پر فخر تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن شکر ضرور ادا کرنا چاہیے, ورنہ آپ بھی ایسے لوگوں میں ہو سکتے تھے جن کی شان, آپ کو پتہ ہے جرمنی میں ریکریشن کے کتنے بندوبست ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ایک خاص وقت میں اس چیز کا اہتمام کرنا کہ ہم قرآن اور حدیث سمجھ سکیں, اس کو بھی بڑی نعمت سمجھیں, ٹھیک ہے. اور یہ کوشش کریں کہ جہاں کہیں ایسے فورمز ہوں, ہمارا رویہ یعنی ہمارا ایٹیٹیوڈ اس کے تعلق سے اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں دن بدن ترقی ہو, نہ کہ اس میں کوئی پولرائزیشن کا کوئی جو ہے نا وہ سبب بنے چیز, ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ وہاں کے ماحول میں جہاں پر اتنی گوناگون مصروفیتیں ہیں اور انسان اپنے آپ کو انگیج کر سکتا ہے ہر معاملے میں, آپ یہ کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو میں بھی کبھی آپ کے پاس آتا رہا ہوں, تو اللہ سے میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دین حق پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے, ٹھیک ہے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آصف صاحب. جی اوکے, مجھے آپ اجازت ہے, میں تو ابھی ڈپارٹ ہو سکتا ہوں. جی لیکن آصف صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس اتوار کے پروگرام میں کوشش کیا کریں کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں آپ. میں ضرور کوشش کروں گا, لیکن میں نے اور بھی بہت سارے, ایک امریکہ کا بھی دکھ پالا ہوا, ٹھیک, وہ جب ٹائم ہو انشاءاللہ. وہ ٹائم کا ایسا فرق ہے یہاں پر بھی, میں کیونکہ ایک جگہ پہ 11 گھنٹے کا فرق ہے, آپ کے یہاں 4 گھنٹے کا فرق ہے, اس سے آگے 5 گھنٹے کا فرق, تو اس کی وجہ سے کافی کھنچاؤ رہتا ہے. آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھو, ٹھیک ہے. اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو ہے نا مشکلات سے آپ کو محفوظ رکھے, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم اپنے درس حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. آج کا درس حدیث بھائی مشتاق صاحب کے ذمہ ہے, ان سے درخواست ہے کہ وہ درس حدیث کا آغاز فرمائیں.